آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں اللہ کے حکموں کی تعمیل اور اطاعت کا عہد پورا کرو۔ اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی جہاں جہاں تم وعدے کرتے ہو تو اپنے وعدوں کی تکمیل کیا کرو اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مویشیوں کا گوشت حلال ہے سوائے ان کے کہ جن کا ذکر اس صورت میں آگے آئے گا۔ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس نشانیاں ٹھہرائی ہیں اور جو رسوم و آداب طے ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شعائر کو حلال نہ ٹھہراؤ، اس کی حرمت پامال نہ کرو، یہاں تک کہ اس میں آگے آئے گا اسی آیت میں کہ وَلَلْ هَدْيَ وَلَلْ قَلَائِدَ، اور حرم کو جو بھیجے جانے والی قربانیاں ہیں اور ان کے گلوں میں جو علامتیں ہیں ان کی بھی حرمت پامال نہ کرو کہ وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو کہ حرم کی طرف لے کر جائے جاتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شعائر قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں میں جو گلوں میں قلائد ہوتے ہیں، جو ہار وغیرہ پہنائے جاتے تھے نشانی کے لیے، تو فرمائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی حرمت پامال نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بھی جو ہے وہ اللہ والوں سے نسبت رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ شعائر میں سے، اسی طریقے سے مساجد ہیں، مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات ہیں یا ان کی نسبت سے جو بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں صفا اور مروہ یہ سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانی ہے، تو اسے بھی ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حرمت کے مہینوں میں چونکہ حاجیوں کی آمد و رفت رہتی ہے، اس میں جنگ نہ کرو، حاجیوں کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برے کاموں میں تعاون نہ کرو، ان چیزوں سے بچو جو تم پر حرام ہیں۔ اب حرام کیا کیا چیزیں ہیں؟ اب آگے فرمایا کہ کون کون سے جانور کس طریقے سے حرام ہے۔ فرمایا کہ مردار، کوئی بھی جانور مردار ہے وہ حرام ہے، خون، بیتا ہوا خون یہ حرام ہے، سور کا گوشت یہ حرام ہے، وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جسے وہ بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے تو وہ بجائے اللہ اکبر کہنے کے وہ بتوں کا نام لیا کرتے تھے تو وہ حرام ہے۔ اب وہ نسبت کسی اور کی طرف ہو، جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں، آپ پوچھتے کس کا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، تو وہ تو اللہ کا، کہنا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا ہے، کیونکہ وہ مجازن نسبت ہوتی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بزرگ کی ایصال ثواب کے لیے لیا جاتا ہے، بھئی کس کا ہے، یہ ان کے نام کا ہے، یہ غوث اعظم کے نام کا ہے، یہ خواجہ صاحب کے نام کا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنا نام چڑھا لے وہ صحیح ہے، اور کسی بزرگ کا نام تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو یہ مجازن نسبت ہوتی ہے، لیکن وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، کسی بندے کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، کسی مخلوق کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلند جگہ سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، اور جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، یعنی جو بتوں کے تھان ہوتے ہیں، اور جوئے کے تیروں سے تقسیم کیا گیا ہو، یہ سب کے سب حرام ہیں، ان سے بچو۔ اب اعلان حق ہوا کہ آج کفر اسلام سے مایوس ہو گیا، میں نے آج تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے، کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات میں بے جا قیدیں اور وہم پرستانہ تنگیاں باقی نہیں رہیں، تمام اچھی چیزیں حلال ہیں۔ اگر اسی طرح فرمایا کہ اگر سدائے ہوئے شکاری کتے یا پرندے کے ذریعے شکار کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے، نیز ان کی عورتوں کے ساتھ
نکاح بھی تم کر سکتے ہو. یہ 3 چیزیں بیان فرمائی. اب ذرا دیکھیے کہ آیت نمبر یہاں پر 4 میں فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ. شکاری کتے یا شکاری پرندہ، شکاری جانور ہو یا شکاری پرندہ ہو، جیسے باز وغیرہ ہوتے ہیں، بیٹا بیٹھ جائیں. اگر ان کو شکار آپ نے سکھایا، کسی نے سکھایا، اب شکاری جانور کو یا شکاری کتے کو یا شکاری پرندے کو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیا. اب وہ شکار گیا اور وہ شکار کر کے لے آیا. جب آپ کے پاس آیا تو وہ شکار جو ہے وہ مرا ہوا تھا. اب آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پرندے کو یا جانور کو چھوڑا تھا، وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن اگر وہ شکاری پرندہ یا جانور یا کتا آپ کے پاس لے کر آیا اور جس وقت وہ لے کر آیا شکار تو وہ زندہ تھا، اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، تو اب چاہیے کہ فوراً اس کو ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے سامنے زندہ تھا اور آپ نے اسے ذبح نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے حرام ہوگا. اسی طریقے سے جو جانور ہے ٹھوکر کھا کر یا بلند جگہ سے گر کر، یا کسی نے پسٹل ماری یا کسی نے چاقو مارا یا کسی دوسرے جانور نے مارا، ان تمام صورتوں میں وہ مر گیا تو وہ حرام ہو گیا، یعنی اب اس کا گوشت جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہنچے اور وہ زندہ تھا، آپ نے فوراً اسے ذبح کر لیا، اب وہ آپ کے لیے جائز ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب کہ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت بھی تم پر حلال ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اہل کتاب جو کہ اہل کتاب میں سے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرے آپ کے سامنے تو تب وہ جائز ہوگا. آپ کے سامنے ذبح نہیں کرتا تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ جو ہے وہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا UK USA کینیڈا وغیرہ جہاں بھی رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آیا یہ گوشت حلال ہے یا نہیں ہے. اب مسلمان کی شاپ ہے اور وہاں پر حلال لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حلال ہے. اب اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا کافر ہے کہ جو کہتا ہے حلال ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کافر کی بات نہیں مانی جائے گی. دوسرا یہ کہ وہ کہتا ہے بھائی میں نے اس کو صحیح ذبح کیا ہے، تب بھی آپ نہیں مانیں گے. ذبح آپ کے سامنے کیا ہو اور بنایا بھی آپ کے سامنے ہو تو پھر وہ جائز ہے. اگر ذبح آپ کے سامنے نہیں کیا ہے یا ذبح کر کے لے گیا، اب اس نے کہاں بنایا کیا بنایا اب آپ کو نہیں پتا تو تب بھی جائز نہیں ہوگا. پھر تیسری چیز کہی کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ اگر جو صحیح اہل کتاب ہے ان کی خواتین کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے. لیکن اس دور میں علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ اول تو وہ اصل اہل کتاب ہے نہیں ہے، اب انہوں نے کتاب میں بڑے تغیرات تبدیلیاں کر دی ہیں. نمبر 1 اصل اہل کتاب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان خود دین میں اتنا کمزور ہے، وہ خود نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، اسے دین کے احکامات پتہ نہیں. اور اب اگر وہ کسی کرسچن سے نکاح کر لیتا ہے اور اب اس کی اولاد ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ اولاد کو کیا دین سکھائے گا؟ اولاد کو وہ دین سکھائے گا یا جو خاتون ہے جو کرسچن ہے اہل کتاب ہے یہودی اہل کتاب ہے تو وہ اپنے مذہب پر کر لے گی؟ تو لہٰذا اس لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ اس دور میں کوئی بھی نوجوان اس طرح نہ کرے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک مسائل وضو، تیمم اور عدل و انصاف کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ارشاد الہی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لو. تیمم کرنے کا طریقہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں کس طرح تنگی میں ڈالے. وضو اور تیمم سے مقصود یہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو یاد رکھو. پھر فرمائے کہ تمہارا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے غفلت نہ برتو. استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہو. مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے، حق و انصاف کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ. اپنا ہو یا پرایا، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن، جس کے ساتھ معاملہ کرو انصاف کے ساتھ کرو اور انصاف کی بات کہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے. یاد رکھیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں بیان فرمائے کہ اے ایمان والو، کیا بات بیان فرمائی کہ اے ایمان والو جب
تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ وضو کر لو، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 فرائض بیان فرمائے۔ اپنے چہرے کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا۔ چہرے کی تعریف کیا ہے؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور جہاں سے عادتاً پیشانی کے اوپر سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک بال چہرے کا ایک ایک حصہ بالکل تر ہو جائے، یعنی بالکل پانی بہہ جائے۔ دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت دھونا، کونیوں سمیت دھونا۔ تو جو کونیاں عام طور پر لوگوں کی خشک رہتی ہیں تو وضو نہیں ہوتا، کونیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تیسرا جو فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور فرمایا کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حکم دیا، اور باقی ظاہر ہے کہ واجبات ہیں اور سنتیں ہیں، اس کا بیان جو ہے وہ احادیث کریمہ میں جو ہے وہ موجود ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یہ مقدار جو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور باقی پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 12 to 19 اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب آ گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کو یاد دلایا گیا کہ ان کے آباء و اجداد کو عہد و میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر انہوں نے وعدے توڑے، جس کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ بھی عاشقی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست و برے اثرات نے ان کے اندر بغض و عداوت کی خطرناک بیماری پیدا فرما دی۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنا رسول بھیجا اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، روشن کتاب آئی۔ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس نور اور کتاب مبین کی اتباع سے تم سلامتی کے راستے کو پا سکتے ہو اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے الوہیت مسیح، جو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اس کی مدلل تردید کی، اور یہودیوں عیسائیوں کے من گھڑت عقیدے کے ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں اس بات پر گرفت کی گئی۔ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا؟ وہ جھوٹے ہیں۔ نیز فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھیج کر حجت پوری کر دی، اب ذمہ داری ان پر ہے کہ وہ اس بشیر اور نذیر نبی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 34 تک 27 to 34 آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا؟ یہ انسان تاریخ انسانیت کا پہلا قتل اور فساد فی الارض کی یہاں پر سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے مابین اختلاف ہوا، اور اختلاف کی وجہ کیا تھی کہ حابیل اور قابیل، اور ظاہر ہے کہ حابیل اور قابیل کا اختلاف ہو تو قابیل نے حابیل سے بغض کیا، حسد کیا کہ جس سے حابیل کی شادی ہونی تھی وہ قابیل کی بہن تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی تو وہ اس کے در پہ ہوا۔ آدم علیہ السلام اس کو منع فرماتے رہے، تو پھر طے یہ ہوا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اس کی بات مانی جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ جب قربانی پیش کی گئی تو قابیل
جو ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور حابیل کی قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اس وقت قبولیت کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول کی جاتی تو اس کی قربانی کو آگ کھا لیا کرتی۔ اب ہوا یہ کہ قابیل نے ایک گندم کا انبار اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، حابیل نے بکری قربانی کے لیے پیش کی، تو جو حابیل کی بکری تھی اسے آسمانی آگ نے کھا لیا، اور قابیل کا جو گندم کا انبار تھا وہ ایسا کا ویسا رہ گیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے پھر اس کے بعد بغض میں آ کر حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ تو یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قابیل دنیا انسانیت کا پہلا قاتل ہے جس نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل پر بھی ہوگا، اور چونکہ قتل کی بنیاد قابیل نے ڈالی ہے تو اسے بھی یہ سزا ملتی رہے گی اور گناہ ملتا رہے گا۔ اور یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے، کہ ایک انسان کے قتل کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر و ثواب پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ آیت نمبر 32 ہے جس میں فرمایا کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا اس نے ایک کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک بندے کو زندہ کیا، زندہ رکھا، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ کیا مطلب ہوا کہ جو ایک کو مار سکتا ہے تو وہ اسے اگر موقع ملے تو وہ سب کو مار سکتا ہے، اور جو ایک کی جان بچا سکتا ہے اسے اگر موقع مل جائے تو وہ پوری دنیا کی جانیں بچانے میں لگ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسانی جان کی یہ قیمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہ تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن انسانی جو دل ہے اس کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسانی دل کو توڑنا، کسی انسان کا دل توڑ کر یا اسے اذیت پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو بڑا ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، رسول سے جنگ کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 33 سے 33، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، تو انہیں قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں یا پھر انہیں جلا وطن کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ ڈاکو کس نوعیت کا ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور اگر کوئی مال نہ دے تو اسے مار بھی دیتے ہیں، اسے قطاع طریق کہا جاتا ہے، انہیں ڈاکو کہا جاتا ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ حاکم وقت اگر چاہے تو انہیں قتل کر دے، اگر چاہے تو انہیں سولی چڑھا دے، یا چاہے تو مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، یا چاہے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے، اور یہ ان کے لیے دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جب کسی سے موبائل اسنیچ ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈاکو آتے ہیں، اگر کتنا ہم سنتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر نہ دیں تو وہ مار کر چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر کوئی پکڑا جائے تو سختی کے ساتھ اس سے نمٹا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں کسی کی مجال نہ ہو جان لینے کی، کسی کی مجال نہ ہو کہ کسی کا مال چھینے، کسی کا موبائل چھینے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد چوری کی سزا اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمائی کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، یہ سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اب اس میں
اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، اور پہلی مرتبہ کی چوری میں دہنا یعنی رائٹ سائڈ کا ہاتھ گھٹنوں تک کاٹا جائے گا، اور پھر دوبارہ اگر وہ چوری کرے تو بایاں پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک کاٹا جائے گا، اس کے بعد اگر چوری کرے تو پھر قید کر لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، جب تک توبہ نہیں کرے گا اسے قید رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فوجداری قوانین ہیں ان کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا آیت نمبر 51 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو تم جو ہے یاد رکھو کہ یہود و نصارہ کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ، قلبی محبت ان کے ساتھ نہ رکھو۔ ہاں تم کہیں پر ہو، کسی ملک میں رہتے ہو، تمہارا لین دین ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، یا پڑوسی ہے تمہارا، تم حق ادا کرتے ہو، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کبھی بھی ان کو رازدار نہ بنانا۔ اور خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر جب تم کہیں پر تمہارا وفد جاتا ہے یا ہمارے جو ایمبیسیڈر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، تو کبھی بھی کسی معاملے پر ملکی اعتبار سے کسی کو راز نہ دیا جائے، اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر، کہ فرمایا کہ وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو گرہ سے باندھ لو کہ جب ان کو موقع ملے گا وہ تمہیں ڈسیں گے، جب انہیں موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا قلبی دوست یا دلی محبت ان کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں خاص طور پر ایک آیت کریمہ اور بھی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ آیت نمبر 45 ہے کہ ہم نے تورات میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسلامی حکومت میں رہنے والا، اسلامی ملک میں رہنے والا کوئی کسی کے اس کو نقصان پہنچائے گا تو وہ عدالت جا کر، اور عدالت کو چاہیے کہ جج فوری فیصلہ کرے کہ وہ بھی اس کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ مسلمان کو یا اسلامک معاشرے میں رہنے والے کو یہ حق دیا گیا ہے کہ کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا تو اس کا بدلہ بھی اسی طریقے سے عدالت کے تھرو وہ لے سکتا ہے۔ کسی اس کو ضائع کیا تو عدالت کے تھرو وہ بھی اسی طرح ضائع کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے جو کہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ فرمایا اور کسی نے کسی کی جان لی ہے تو پھر عدالت کے تھرو اس کی بھی جان لی جائے گی، قصاص میں اسے بھی مارا جائے گا۔ اور فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، دیکھو بدلہ لینے کا تمہارے پاس حق ہے۔ یہ آیت نمبر 45 سورہ مائدہ، بدلہ لینے کا حق تمہارے پاس ہے، لیکن بہتر صورت کیا ہے کہ معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معافی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ 7ویں پارے کا آغاز ہے کہ یہ جو یہاں پر بیان ہے کہ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ یہ آیت نمبر 83 ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اجازت سے مسلمانوں کی جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کی ملک حبشہ چلی گئی، مشرکین نے تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی جو شاہ حبشہ کو مسلمانوں سے بدزن کرنے کی کوشش کی، نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا، وہ بڑا عادل تھا، مسلمانوں کو طلب کیا، سوالات کیے۔ مسلمانوں کے جو نمائندے تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب میں قرآن کریم کی سورہ مریم پڑھ کے سنائی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جب تمہیں بلایا جائے تو نجاشی کے سامنے، وہ عیسائی تھا، اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرنا، سارا حق واضح ہو جائے گا۔ اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں قرآن کیسی چیز ہے، جب تلاوت کرنا شروع کی تو نجاشی اور جتنے اس کے علماء اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکلنے لگے، اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کیا۔ اس کا بیان یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر
یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ حرام کو حلال کرنا، دوسری چیز ہے حلال کو حرام کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بنا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ فرمایا کہ حلال اور حرام، فرمایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ حرام کردہ چیز کو آپ حلال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جو حلال ہے اس کو بھی آپ حرام نہیں کر سکتے، اور یہ سختی سے منع ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کا بیان فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یہ آیت نمبر 89 ہے۔ فرمایا کہ جو لغو قسمیں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جن کا اعتبار ہے وہ کون سی قسم ہے؟ نمبر 1 قسم منعقدہ، یعنی ایک ہوتی ہے یمین لغو، کہ کوئی واقعہ اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی واقعہ اس طرح تھا کہ ہوا ہی نہیں تھا، اور کسی نے زمانہ ماضی کی اس طرح قسم کھا لی کہ نہیں جی یہ بالکل تھا، تو یہ یمین لغو، یعنی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے، وہ واقعہ تھا نہیں، صحیح جان کر قسم کھا لی، اب یہ اپنی جگہ صحیح ہے، صحیح جان کر قسم کھا لی، تو یہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے یمین منعقدہ، یہ کسے کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ امر پر کسی معاملے پر قسم کھا لے میں ایسا کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، تو پھر اس قسم کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر قسم توڑے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ اگر قسم کسی ایسی چیز کی کھائی کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہے، مثال کے طور پر قسم کھائے میں نوافل نہیں پڑھوں گا، قسم کھائے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے بات نہیں کروں گا، تو پھر اس کے لیے ضروری کہ قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے اور بات کرے اور نوافل ادا کرے، تو شریعت کے مخالف قسم نہیں کھائی جائے گی۔ تو اسے اور یہ مستقبل کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے اسے یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے یمین غموس، کہ کوئی واقعہ دیکھ کر آیا، اب کسی نے پوچھا واقعہ ہوا تھا، قسم کھا کر بولتا ہے نہیں ہوا تھا، یہ یمین غموس ہے، اس پر توبہ ہے، لیکن مستقبل کے لیے قسم کھائی تو پھر اس پر پوری کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اور اگر جو ہے وہ پوری نہیں کرے گا تو پھر توبہ بھی ہے اور قسم کا کفارہ بھی ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے دے، یا اتنی رقم دے دے، اور یا پھر ایسا نہیں کر سکتا تو 3 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، تبھی جو ہے وہ اس کا کفارہ پورا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آیت نمبر 90 سورہ مائدہ۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب ناپاک ہے، شیطانی اعمال ہیں، اس سے دور رہو۔ یاد رکھیں کہ 3 جو ہے وہ درجوں میں اس کو حرام قرار دیا گیا، یعنی بتدریج۔ پہلے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ جوے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں منافع بہت کم ہے لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو جب تم نے شراب پی ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اور یہ تیسرا مرحلہ ہے، آیت نمبر 90 ہے سورہ مائدہ۔ اب اس میں فرما دیا کہ بالکل یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں بالکل اخیر میں آیت نمبر 116 سے 20 اگر آپ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے تمہیں اور آپ کی والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ وہ نہایت عز و انکساری کے ساتھ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، کیا مجال تھی میری کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو ضرور جانتا، اے اللہ تو جانتا ہے جو
میرے دل میں ہیں، میں نے تیری توحید اور الوہیت کی تبلیغ کی تھی، میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے معاف کرے یا عذاب دے، یہ تیرا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ہی دن سچائی کے علم بردار ہی عظیم الشان کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ اس سورت کی آخری آیت میں یہی فرمایا، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے، سب آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ الحمدللہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ کل سورۃ الانعام ہے، اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔